بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 334 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوصایا سے باب الوصیۃ بثلث المال ونحوہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اگر موصی متعدد لوگوں کے لیے وصیت کریں تو اس صورت میں مال ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا، اور وصیت ثلث مال میں چونکہ نافذ ہوتی ہے تو وہ ثلث مال ان کو کس کس طریقے سے دیں گے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب متعدد لوگوں کے لیے وصیت ہو اور مقدار وصیت میں بھی اختلاف ہو۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَبِأَلْفٍ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَإِنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دُفِعَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَثُلُثُ الْعَيْنِ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ لَهُ ثُلُثُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَلْفَ۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر موصی نے کسی کے لیے 1000 کی وصیت کی، زید نے عمر کے لیے وصیت کی کہ عمر کو میرے مال میں سے 1000 روپے دے دیں۔ اب موصی کے مرنے کے بعد اس کا جو ترک ہے اس میں سے عین بھی ہے اور دین بھی ہے، یعنی کچھ نقدی مال بھی ہے اور کچھ مال لوگوں پر قرض ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو عین ہے، نقد مال جو موجود ہے، اگر اس مال میں سے وہ اتنا ہو کہ 1000 اس کا ثلث بنتا ہو یا اس سے زائد ہو، مثلا 3000 یا 3000 سے زائد ہے اور 1000 3000 کا ثلث بنتا ہے، تو موصالہ کو اس عین میں سے 1000 دے دیں گے تاکہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا مل جائے۔ پھر مابقی عین اور دین جو وصول ہوگا وہ ورثہ کا ہوگا۔ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ عین جو ہے وہ کم ہے اور دین یعنی عین اتنا ہے کہ 1000 اس کا ثلث نہیں بنتا، مثلا 1500 ہے اور کچھ دین ہے، تو فرماتے اس صورت میں جو موجود ہے اس کا تو 1 ثلث ہم موصالہ کو دے دیں گے، 1500 میں سے 500 دے دیں گے، اور مابقی جو 500 رہ جائے گا تو فرماتے ہیں وہ اس کو موصالہ کو جتنا وصول کریں گے ہم دین میں سے قرض خواہ سے ورثہ وصول کریں گے، تو وصول شدہ مال میں سے اس موصول شدہ مال کا 1 ثلث ہم جو ہے وہ موصالہ کو دیں گے۔ مثلا اگر ورثہ نے 300 روپے وصول کر لیے تو 300 میں سے 100 روپے جو ہے وہ اس کو دے دیں گے، پھر 300 وصول کر لیے پھر 100 دے دیں گے، اس طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کا جو 1000 ہے موصالہ کا وہ پورا ہو جائے تو ورثہ بے غم ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہو بِأَلْفٍ، اگر کسی نے وصیت کی 1000 کی، وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ، اس طور پر کہ موصی کا مال جو ہے وہ نقدی بھی ہے اور دین بھی ہے، فَإِنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دُفِعَ إِلَيْهِ، پس اگر 1000 جو نقدی مال ہے اس کے ثلث میں سے نکلے، دفع الیہ تو وہ 1000 اس موصالہ کو دے دیا جائے گا، یا دفع الیہ تو وہ اس کو دینے۔ وَإِلَّا فَثُلُثُ الْعَيْنِ، وگرنہ جو موجودہ نقدی مال ہے اس کا ثلث تو اس کو دے دیں، یعنی 1500 ہے تو اس کا ثلث یعنی 500 اس کو دے دیں۔ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّيْنِ، پھر دین میں سے جتنا وصول ہوگا، لہو ثلثہ، تو اس موصالہ کے لیے اس وصول شدہ مال کا ثلث ہوگا، حتی یستوفی الالف، یہاں تک کہ موصالہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اپنا 1000 پورا وصول کر لیں۔ وَبِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ، اگر کسی نے وصیت کر لی کہ میرے مال کا 1 ثلث زید اور عمر کو دے دیں، پھر معلوم ہوا کہ زید اور عمر میں سے تو عمر فوت ہو چکا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پورا ثلث مال وہ زید کو ملے گا، اس لیے کہ جس وقت اس نے ثلث مال کی وصیت کی زید اور عمر کے لیے، عمر میت تھا، فوت شدہ تھا، وہ محل وصیت نہیں تھا، تو لہذا پورا وصیت وہ زید ہی کے لیے نافذ ہو جائے گا۔ ابھی ثلثہ، اگر کسی نے وصیت کر لی لزید وعمر، زید اور عمر دونوں کے لیے، وہو میت، اس حال میں کہ عمر فوت شدہ تھا، لزید کلہ، تو زید ہی کے لیے پوری کی پوری وصیت ہوگی، یعنی پورا ثلث زید ہی کے لیے ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ، اگر یوں کہا اس نے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وصیت لزید وعمر
کہ میں زید اور عمر کے لیے اپنے ثلث مال کو وصیت کر دوں، بلکہ یوں کہا کہ میرے مال کا ثلث زید اور عمر کے درمیان مشترک ہوگا۔ تو اب یہاں پر بین کا لفظ ہے اور اشتراک تقسیم کا مقتضی ہے، تو اب اگر زید اور عمر میں سے ایک فوت شدہ ہو تب بھی جو زندہ ہے اس کو ثلث کا نصف ہی ملے گا، پورا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں پر لفظ بین اشتراک اور تقسیم کو مقتضی ہے۔ وَلَوْ قَالَ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ، اگر موسی نے کہا کہ میرا مال زید اور عمر کے درمیان مشترک ہو، وَعَمْرٌ مَيِّتٌ، اور حال یہ کہ عمر فوت شدہ ہے، لِزَيْدٍ نِصْفُهُ، تو زید کے لیے اس ثلث کا نصف ہی ہوگا، لِزَيْدٍ نِصْفُهُ، تو زید کے لیے اس ثلث کا نصف ملے گا، پورا ثلث نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے بین زید و عمر کہا تھا، تو بین وہ تقسیم کا مقتضی ہے، تو لہذا یہ ثلث ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اور جو ثلث کا نصف باقی رہ جائے گا وہ ورثہ کو واپس دے دیں گے۔ وَبِثُلُثِهِ لَهُ وَلَا مَالَ لَهُ، لہو ثلث ما یملکہ عند موتہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی نے وصیت کی کہ بھئی میرے مال کا ایک ثلث زید کے لیے ہے، اور وہ بیچارہ کنگلا ہے، اس وقت وصیت کر رہا تھا، اس کی ملکیت میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو اب فرماتے ہیں اس وقت تو وصیت کرتے وقت تو اس کے پاس 1 روپیہ موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں مرنے سے پہلے اس نے مال کمایا اور وہ مال کا مالک ہو چکا، تو فرماتے ہیں اس موسیٰ لہو کو اس کے مرتے وقت جو مال اس کے پاس موجود تھا اس موجودہ مال کا 1 ثلث ملے گا۔ وصیت کرتے وقت مال کا موجود ہونا یا ضروری نہیں، تو جس وقت وصیت کر رہا تو اس وقت مال موجود ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں، البتہ مرتے وقت اگر مال موجود ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ تو فرماتے لہو ثلث ما یملکہ، وبثلث، اگر کسی نے کسی کے لیے اپنے مال کے ثلث کی وصیت کر لی، ولا مال لہ، اور حال یہ ہے کہ موسی کا کوئی مال نہ ہو وصیت کے وقت، لہو ثلث ما یملکہ، تو اس موسیٰ لہو کے لیے ثلث مال ہوگا، اس مال کا جس کا وہ مالک بنے گا عند موتہ، مرتے وقت، وبثلثہ لأمہات اولادہ وہن ثلاث ولفقراء والمساکین لہن ثلاثۃ من 5 وسہم للفقراء وسہم للمساکین۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی نے وصیت کر لی کہ میرے مال کا 1 ثلث میرے امہات اولاد کے لیے ہو، اور اس کی امہات اولاد 3 ہوں، وہن ثلاث، اور وہ کتنے ہیں بھئی 3 ہیں، تو اس نے وصیت کی کہ میرے مال کا 1 ثلث میرے امہات الاولاد کے لیے، ولفقراء، اور فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں۔ تو اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ جمع ہیں، امہات اولاد، فقراء اور مساکین۔ امہات اولاد 3 ہی ہے، فقراء جو ہے وہ بہت سارے ہیں، مساکین بہت سارے ہیں، تو کتنے لوگوں میں وہ ثلث ہم تقسیم کریں گے؟ تو فرماتے ہیں اس کے تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس ثلث کے ہم 5 حصے بنا لیں گے، 5 میں سے امہات اولاد چونکہ 3 ہیں، ہر ام ولد کو 1 حصہ دے دیں گے ثلث کا، مابقی جو 2 حصے ہوں گے تو ان 2 حصے میں سے کسی ایک فقیر کو دے دیں گے اور دوسرے کسی مسکین کو دے دیں گے۔ اب فقراء بھی تو جمع ہے، جمعیت کے اعتبار یہاں پر نہیں ہے، تو نہیں عزیز طلبہ، اس کو غور سے سنیں، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر فقراء اور مساکین جمع ہے، اور جمع پر جب الف لام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور جنسیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو جب جنسیت کا معنی پیدا ہو گیا تو جنس میں پھر کل اور فرد واحد کا احتمال ہوتا ہے، تو یہاں پر نسبت کل کی طرف ہے، اور کل کو تقسیم کرنا اور کل کو دینا یہ محال ہے، تو لہذا فرد واحد جو متعین ہے اسی کو دے دیں گے، تو لہذا فقراء میں سے 1 فقیر کو اور مساکین میں سے 1 مسکین کو 1 حصہ، اور امہات اولاد جو 3 ہیں ان میں سے ہر ایک کو 1 حصہ دے دیں گے۔ تو فرماتے ہو بثلث، اگر کسی نے اپنے مال کے ثلث کی وصیت کی امہات اولادی، اپنے امہات اولاد کے لیے، ہن 3، اور وہ 3 امہات اولاد تھی، وللفقراء، اور اسی طرح فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، لہن 3 من 5، تو امہات الاولاد کے لیے 3 ہوں گے، من 5 ثلث کے 5 حصوں میں سے، وسہم للفقراء، اور 1 حصہ ثلث کے 5 حصوں میں سے فقراء کے لیے ہوگا، وسہم للمساکین، اور 1 حصہ مساکین کے لیے ہوگا۔ وبثلثه لزید ولمساکین لزید نصفه ولہم نصفه، اگر کسی نے یوں وصیت کی کہ میرے مال کا 1 ثلث زید کے لیے ہو
اور مساکین کے لیے ہو. تو اب یہاں پر زید اور مساکین دونوں کو جمع کیا ہے اور مساکین پر الف لام بھی داخل نہیں ہے. تو فرماتے اس صورت میں زید کو نصف مل جائے گا اور ثلث کا، اور مابقی جو نصف ہوگا وہ مساکین میں تقسیم ہوگا. اور بھی ثلثی اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مال کا ایک ثلث زید کے لیے ہے، ولی مساکین اور مساکین کے لیے ہے، لزید نصف ہو تو زید کے لیے اس ثلث کا نصف ہوگا، ولہم نصف ہو اور اس ثلث کا مابقی نصف جو ہے وہ مساکین کے لیے ہوگا. وَبِمِئَةٍ لِرَجُلٍ وَبِمِئَةٍ لِآخَرَ فَقَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُكَ مَعَهُمَا لَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِئَةٍ. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ موسی نے وصیت کی لِرَجُلٍ زید کے لیے 100 درہم کی، وَبِمِئَةٍ آخَرَ عمر کے لیے بھی 100 درہم کی وصیت کی، اور بکر سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو ان دونوں کی مسابہی میں شریک کر دیا ہے. اشرکتک معہما، میں نے اب یہاں پر ان کے لیے جو مسابہی تھا وہ تو متعین تھا 100، اور بکر کے لیے بھی 100 ہے، لیکن عمر کو جو یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو ان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا، تو اب اس عمر کو کیا ملے گا؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہر 100 میں سے ایک ثلث یعنی 33.33 وہ ایک سے لے لے اور 33.33 دوسرے سے لے لے. جب عمر نے 33.33 زید سے لے لیا اور 33.33 بکر سے لے لیا تو اس کا کل حصہ 66.66 ہو جائے گا، اور ان کے پاس بھی 66.66 بچ جائے گا. تو سب جو ہے مسابہی میں برابر کے اور مساوات کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. تو فرماتے ہو بِمِئَةٍ لِرَجُلٍ، اگر کسی نے وصیت کے لیے 100 درہم کی ایک شخص کے لیے، وَبِمِئَةٍ لِآخَرَ اور 100 درہم کی دوسرے شخص کے لیے، فَقَالَ لِآخَرَ اور دوسری شخص سے کہا اشرکتک معہما، میں نے آپ کو شریک کر دیا ان دونوں کے ساتھ وصیت میں، لہو ثلث کل 100، تو اس مصالحہ کے لیے ہر 100 کا ایک ثلث ہوگا، ہر میں کا ایک ثلث ہوگا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے وصیت کی مختلف صورتیں پڑھی اور ان کا حکم ہم نے معلوم کیا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.